یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں کہتے. ہمیں لگتا ہے دیٹ از دا پارٹ آف دس لائف اور وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو شاید دنیا ختم ہو جائے گی. ہمارے لیے تو دنیا ختم ہوگی بھائی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا. جو مقام بارش کے پہلے قطرے کا نا وہ کسی اور کا نہیں ہوتا. اور ہم نے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جانا ہے جن کو ہم فالو کرتے تھے. ہماری عادات, ہمارا ریلیجن, ہماری ٹریڈیشنز, ہماری شادیاں کس طرح سے ہوتی ہیں اور ہمارے جنازے کیسے اٹھتے ہیں, ان 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے یہ قوم کیا ہے بیسیکلی. یعنی کہ یہ کس کے فالوورز ہیں. یہ 2 ٹریڈیشنز ہوتی ہیں بیٹا, ایک جنازہ اور ایک شادی. ٹھیک ہے, کہ ان کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں, وہاں سے ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ یہ کن کو کس کے فالوور ہے. تو بیکاز ہم بڑے صغیر میں رہے, ہم نے ہندوز کو فالو کرنا شروع کر دیا. مہندی کی تقریبات ہو رہی ہیں, مایوں ہو رہے ہیں, وہ بھی کمبائنڈ ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو میں یہ بیٹا, اگر آپ نے یہ گمان کر لیا نا کہ آئی کین چینج انشاءاللہ اور ود دا بلیسنگ آف اللہ, تو ون ڈے آپ کی زندگی دنیا بدل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کے گرد ایسے لوگ لانا شروع کر دے گا جو آپ کو اسٹرینتھن کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. وہ ہوں گے بہت تھوڑے سے, لیکن وہ 1 اور 1 11 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, 10 کے آگے ہم 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. ایک فیتھفل انسان ایسا ہوتا ہے, ایک بار ایمان انسان ایسا ہوتا ہے, 100 کے اوپر 1 بھاری ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. تو 100 لوگ ہوں گے نا جو بے عمل ہوں گے, ان کے اوپر 1 با عمل انسان بھاری ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے عالم کو عابد پہ فوقیت دی ہے. عالم کو عابد پہ فوقیت ہے, حدیث میں ہے. ہاؤ؟ ایک عبادت گزار انسان یا ایک جو حافظ ہوتا ہے وہ صرف نمازیں ہی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حافظ جو ہوتا ہے اس کو صرف قرآن حفظ ہوتا ہے. لیکن جو ایک عالم ہوتا ہے نا, وہ صرف ناٹ اونلی انلائٹن کرتا اپنے آپ کو بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی. اور علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. اللہ بیٹا وہ انسان جو کہ ایک کمرے میں رہ کے صرف اپنی عبادت کرتا ہے, صرف اپنی عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی ضرورت نہیں ہے. عبادت کے لیے اس کے پاس سجدے کرنے کے لیے اس کے فرشتے بھرے پڑے ہیں, پوری کائنات اللہ کو سجدے کر رہی ہے. بھائی عبادت فرض ہے بندے کے اوپر اس لیے تاکہ بندہ جو ہے دنیا میں نہ پڑ جائے, اس کو یاد رہے میرا اللہ ہے. یہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں بیسیکلی یہ ہمارا کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. یہ وہ کنیکشن ہے جو بندے کو بتاتا ہے کہ تو بندہ ہے, تو غلام ہے, تو نے مجھے فالو کرنا ہے, تو نے میرے راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اللہ سے اپنی منوانی ہوتی ہے. ہماری کچھ دعائیں ہیں, چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں ہماری. اللہ کا اتنا بڑا خزانہ ہے, اس نے ہمیں دے دینا ہے. ہم جو مانگیں گے نا اللہ دے گا, اللہ ضرور دے گا. تو دیٹ از بیسیکلی دا کنیکشن, کہ بندے کو یہ بتانا کہ تو بندہ ہے, تو مٹی کا ہے, تو نے سجدہ کرنا, تو نے زمین پہ سجدہ کرنا, اور تو نے ایک دن مر جانا. بس دیٹس آل. بٹ اس کے بعد درد دل کے واسطے ہمیں درد ہی نہیں ہوتا. یہ میرا ریلیٹیو یہ کل کو جہنم میں چلا جائے گا, یہ میرا ریلیٹیو یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے, یہ میرا ریلیٹیو یہ اگر ہدایت کے راستے پہ نہیں چلے گا اس کی فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی. اس کے ہم کہتے ہیں یا شیخ اپنی دیکھ. آج کے دور میں کسی کو کچھ نہ کہو, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ عذاب تو اس قوم پہ بھی آیا تھا جس قوم کے جو لوگ تھے وہ خاموش تھے, ان کو پتا تھا دس از رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے رانگ کے خلاف جو ہے کم از کم منہ سے بھی نہیں بولے تھے وہ کہ بھائی یہ غلط ہے. دیٹ از دا رانگ تھنگ. تو کوئی کرے یا نہ کرے, کوئی مانے یا نہ مانے, وی ہیو ٹو سے جسٹ ون ٹائم, صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک دفعہ یہ کہہ دیں گے. کل کو میرا رب مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یا عصمت تمہیں یہ بات پتا تھی نا, تمہارے پاس یہ بندہ آیا تھا, وہ غلط کر رہا تھا, تمہیں پتا تھا کہ وہ غلط ہے, تم نے اس کو کہا کیوں نہیں؟ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ٹھیک ہے, ہم نے اس قوم کو اس لیے نکالا کہ یہ نیکی کا حکم دیتی اور برائی سے روکتی ہے. یہ ہے فضیلت امت مسلمہ کی. ہمیں کیوں فضیلت ملی ہے؟
کیونکہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی. ادھر ہم اپنے بچے کو صبح فجر کے ٹائم نہیں اٹھاتے. ہائے بیچارہ ساری رات پتہ نہیں کون سی گیم کھیلتا رہا ہے, ساری رات 2 بجے جاگا جی, موبائل پہ ہی جاگا ہے. فجر کے ٹائم نہیں اٹھانا. عشاء کے ٹائم ہم اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتے, نہیں جی میرا بچہ میرے سے ناراض ہو. یہ تو ہمارے حالات ہیں. اتنی سی آزمائش پہ ہم گر جاتے ہیں کہ میرا بچہ ڈسٹرب ہو جائے. تو آپ خود سوچیں کہ بیٹا ہم کس جگہ پہ لائق ہیں, کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو. اور بات ساری یہ قولوا للناس حسنا, دیٹ از دا ولیتلطف, ٹھہر ٹھہر کے بولنا. فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا نا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, اس نے تو یہاں تک کہہ لیا تھا انا بربکم الاعلی, میں رب ہوں, میرے سامنے سجدہ کرو. نعوذ باللہ. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا, اتنا گنہگار انسان, اور اللہ حضرت موسیٰ کو کہنے موسیٰ اس کے پاس جاؤ گے نا جب, تو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا, کیا پتا کہ وہ بدل جائے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی ہم خود بدلے نہیں, ہم پوری دنیا کو بدلنا شروع ہو گئے. ہم اپنے اس ایک یہ 5 سے 6 فٹ کی ذات کو تو جو ہے ریاست مدینہ بنا نہیں سکے, اور عمران خان کو اور ایک حکمران سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں وہ پورا ملک ریاست مدینہ بنا لیں گے. تو بیٹا بات ساری یہ ہے, میں بدلوں گی تو سب بدل جائے. سوچ بدلے گی تو زندگی بدلے گی نا. ادھر سوچ ہی خراب ہے, سوچ میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. سوچ ہی یہ کہہ رہی ہے ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بات نہیں, ہمارے بڑوں نے نہیں کیا نا, ہم یہ ٹریڈیشن توڑیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری. انہوں نے اپنی قبر میں جانا, ہم نے اپنی قبر. جسٹ ون ٹائم کہیں تو صحیح نا کہ امی دیٹ از رانگ, ابو دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے, یہ جو فرقہ واریت ہے دیٹ از دا رانگ تھنگ. ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک ٹریڈیشن پہ آئیں تو صحیح نا, ایک رسی پہ آئے تو صحیح. اب کل نا میں پلگرم پروگریس پڑھا رہی تھی کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو. اچھا, اس کے اندر نا بنیان نے, جو اس کا جان بنیان تھا اس کا رائٹر, بائبل کے بعد گاسپل کے بعد جو بک پڑھی جاتی تھی نا, جب یہ بک لکھی تھی بنیان نے, تو یہ چرچ کے اندر یہ رکھی جاتی تھی نا, مطلب چرچ میں پڑھائی جاتی. اس کے اندر اس نے ایک بڑی پیاری چیز لکھی. اس نے کہا کہ یہ جو فیتھ ہے نا, اللہ کے ساتھ بندے کا جو کنیکشن ہے, یہ وہ چیز ہے جو اسکیٹرڈ بندے کو بھی اکٹھا کر لیتا ہے. اور اگر یہی نہ ہونا انسان کی زندگی میں, صرف دنیا ہی دنیا ہو, تو انسان اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے. تو اس نے بڑا ہی الگوریکلی, وہ اسٹوری کبھی پڑھیے گا پلگرم پروگریس نا, بڑی مزے کی اسٹوری ہے کہ وہ پھر ایک بازار, وہ اس نے سٹی آف ڈسٹرکشن سے جانا ہوتا ہے سٹی آف لائٹ کی طرف, سٹی آف سیلیسٹیل. ٹھیک ہے, سیلیسٹیل سٹی کی طرف, سٹی آف سیلیس تک, یعنی کہ ہیونلی سٹی کی طرف جانا ہوتا ہے اس نے. تو راستے میں اس کو کتنی ہرڈلز آتی ہے. ایک بازار آتا ہے جو ہپوکریسی سے, شیطانیت سے بھرا ہوتا ہے. تو اس نے بتایا کہ جب آپ اس آیت کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہرڈلز تو آئیں گی. جب بیٹا آپ, شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکا دوں گا. شیطان نے کہا تھا تیرا وہ بندہ جو حق کے راستے پہ چلے گا نا, میں اس کو بھٹکا دوں گا, میں اس کے راستے پہ آؤں گا. تو ایک نیک انسان کے ساتھ جو ہے نا کئی شیطان ہوتے ہیں, پورے کے پورے انبار اٹھ کے آ جاتے ہیں تنگ کرنے کے لیے نا. تو کبھی اگر آپ اس راستے پہ چلے اور آپ کو لگا نا کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں, سمجھ لیجیے گا شیطان کی طرف سے ہے. اور شیطان اس وقت چاہتا ہے کہ میری سوچ ڈسٹریکٹ ہو جائے, میں اپنے ایم سے ہٹ جاؤں. بس ایم سے نہیں ہٹنا, ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنا ایم سامنے رکھیں کہ میں نے کرنا کیا. اس ایم پہ چلتے ہوئے جب آپ کا ایک ویژن بلڈ ہو جاتا ہے نا کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے, ٹھیک, تو آپ باقی چیزیں آپ کی آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے. جیسے اب میں کوکنگ کر رہی ہوں تو میں نمک بھی ڈال رہی ہوں, مرچ, وہ ڈبے ادھر ادھر ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ادھر سے جو ہے پانی نکال رہی ہوں, ادھر سے برتن اٹھا رہی ہوں. ایسے ہی ہے نا, ایک کچن ہی ہوتا ہے نا, اور اس کے اندر ہم ایک ہانڈی پہ فوکسڈ ہوتے ہیں, اور برتن اٹھا رہے ہیں, مسالے اٹھا رہے ہیں, کٹنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ, تو باقی چیزیں آپ کے کام آٹومیٹیکلی ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کا ویژن ڈیفائن ہوتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ پکانا کیا ہے سمجھ کوئی نہیں آ رہی, اور آپ کبھی نمک کو دیکھ رہے ہیں, کبھی مرچ کو دیکھ رہے ہیں, کبھی ہانڈی کو دیکھ رہے ہیں, کبھی چولہے کو دیکھ رہے ہیں. ہانڈی پکے گی؟ کبھی بھی نہیں پکے گی, کیونکہ آپ کا ویژن ویل ڈیفائن نہیں ہے, آپ کا ایم ویل ڈیفائن نہیں ہے. سب سے پہلے بیٹا اپنے ایمز کو ویل ڈیفائن کریں.
باقی ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کے ہاتھ میں آ جانی ہے، مرچ مسالے سارا کچھ آئے گا ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہر سورس آئے گا ہمارے پاس جو اللہ ہمیں دے گا انشاءاللہ، اور جو اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرے گا، لیکن ویژن تو ڈیفائن ہونا. بیٹا ایک اکیلے ایک ویژن میں نے ڈیفائن کیا اپنی زندگی میں، اکیلے ڈیفائن کیا تھا. اللہ نے اس ویژن کو کیسے چار چاند لگائے وہ میرے اللہ کا کام ہے، اور مجھے پتا تھا میرا اللہ کرے گا، بٹ پکے تو ہو جائے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب شیطان نے اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا میرا بندہ جب جب توبہ کرے گا نا میں اس کو معاف کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. پھر بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، اس کو پھر وہ مطلب ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ پھر معافی مانگتا ہے. اتنی معافیاں مانگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ شیطان اس کے راستے پہ آنا چھوڑ دیتا ہے. شیطان کہتا ہے اس نے پھر توبہ کر لینی، اللہ نے پھر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینے، اس کے راستے پہ نہیں آنا. توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو اتنا پسند ہے. گنہگار بندہ جب ہدایت پہ آتا ہے تو اللہ ایسے ویٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کا بچہ نیا نیا چلنے لگتا ہے، 10 ماہ کے بچے کو وہ چلنا سکھانے لگ جاتی ہے کہ کھڑا ہوگا، ابھی کھڑا، ابھی کھڑا، ابھی کھڑا. تو وہ جیسے ہی 2 قدم چلتا ابھی گرنے ہی لگتا تو ماں آ کے پکڑ لیتی ہے میرا بچہ گر نہ جائے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندے کو پکڑتا ہے. ایک دفعہ بیٹا، صرف ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ آج میں نے توبہ کر، یا اللہ آج سے تیرا راستہ بس، یا اللہ آج دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ اٹھانا قیامت کے روز، مجھے ان ٹریڈیشنز والوں کے ساتھ فالوورز کے ساتھ مت اٹھانا جو تجھے پسند نہیں. ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے غضب کیا. بیٹا اب آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اپنی لائف کو، جانا کدھر ہے، کن فالوورز کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے، یا پھر آپ نے امام بننا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ مجھے متقین کا امام بنا دے، میرے فالوورز پیدا کر دے، متقین ہو میرے فالوورز، ایسا کچھ میں کر دوں دنیا میں کہ دنیا یاد رکھے. اچھا یہ دعا جب میں نے مانگنا شروع کی مجھے نہیں پتا تھا، بٹ مجھے یہ پتا تھا اللہ نے اگر یہ دعا مجھے سکھائی ہے، یا اللہ تو میری زندگی میں کچھ کرنے والا ہے اس وقت، تو بیٹا سوچ بدلے گی تو زندگی بدلے گی. ٹھیک ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اپنی زندگی کا کے رولز ویل ڈیفائن کریں. ہم کس کے فالوور ہیں، اللہ کے کہ شیطان کے؟ اور ہم نے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جانا ہے. دعا مانگا کریں روز، یا اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ رکھ، اور صالحین کے ساتھ ہی اٹھانا، انبیاء کے ساتھ ہی اٹھانا. قیامت کے روز ہم اسی گروہ میں ہوں، کسی اور